بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 125۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور دین میں اس شخص سے بہتر کون ہے جس نے اپنی پیشانی کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی جو یکسو تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس سے بڑا درجہ اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس کی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل اطاعت ہے۔ وہ کبھی عبادت سے اکتائے نہ کبھی آزمائش سے گھبرائے۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے مرضی سے منہ نہیں موڑا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ مصر میں قحط سالی کا سماں ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کسی دوست کے پاس گئے کہ وہاں سے کچھ غلہ لے آئیں، مگر ان کے دوست کے پاس بھی غلہ ختم ہو چکا تھا، لہٰذا آپ وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ جب اسی طرح خالی ہاتھ اپنی بستی میں داخل ہوئے تو خیال آیا کہ اس طرح خالی ہاتھ گھر جانے سے گھر والوں کو مایوسی ہوگی، کیوں نہ بوریوں میں ریت بھر کے لے جاؤں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ چنانچہ یہی سوچ لے کر انہوں نے بوریوں میں ریت بھری اور جانوروں پر لاد کر گھر کی طرف چل دیے۔ جب گھر پہنچے تو رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ آپ گھر پہنچتے ہی سو گئے۔ جب صبح بیدار ہوئے تو گھر میں روٹیاں پکائی جا رہی تھی اور خوشی کا سامان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ آٹا تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ جواب ملا کہ آپ ہی اپنے کسی دوست سے لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس ریت کو آٹے میں بدل دیا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، ہاں میں ہی اپنے دوست سے لایا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا اور خلیل اللہ کا لقب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست بناتا، مگر مجھے بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ بھی تھے اور خلیل اللہ بھی تھے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کی تلاش میں باہر نکلے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم کس کی اجازت سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں اور مجھے اللہ نے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے کہ میں بشارت دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یہ بات سن کر ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پوچھا کہ بتاؤ وہ آدمی کون ہے، میں اسے تلاش کر کے باقی عمر اس کی خدمت کرتے گزار دوں گا۔ اس پر فرشتے نے جواب دیا کہ وہ آپ ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کاموں کی وجہ سے اپنا خلیل بنایا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ ہر ایک کو دیتے ہو اور کسی سے کچھ لیتے نہیں، اور تم نے اللہ کی ہر آزمائش کو پورا کیا، اور تمہارا اللہ پر ہی پورا ایمان اور یقین ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران ان میں سے ایک نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ دوسرے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے خود کلام ہوئے ہیں اور انہیں کلیم اللہ ہونے کا شرف بخشا ہے۔ تیسرے نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور صفی اللہ ہیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں حبیب اللہ بھی ہوں اور خلیل اللہ بھی ہوں۔ اس میں کوئی فخر والی بات نہیں۔ قیامت کے دن میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوں۔ سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔